گناہ کی طرف انسان کا دل جھکتا نہیں ہے. گناہ سامنے موجود ہے لیکن گناہ کی طرف وہ بڑھتا نہیں ہے. گناہ کے راستے اس کے لیے کھلے ہیں لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں آنے کے بعد وہ گناہوں کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے. ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، بڑائیاں، بزرگیاں اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور اس کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو کیا لیکن ہماری پیدائش کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا. چلو جیسے کرنا ہے کر لو، جیسے زندگی گزارنا ہے گزار لو، جو چاہنا ہے جو کھانا ہے کھا لو. اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انبیاء آئے اس دنیا کے اندر، ہم سے پہلے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ ختم ہوا. انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، پہنچا بھی دیا. ان سارے انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، آج کے اس جمعے کے خطبے میں میرا جو عنوان ہے، جو آپ تک مجھے پیغام پہنچانا ہے، وہ نوجوانوں کے تعلق سے ہے. اس دنیا کے اندر نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، اللہ کی نظر میں وہ کیا چیز ہیں. انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت پڑھی. میں ترجمہ سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی پہچان، کسی بھی قوم کی طاقت، کسی بھی قوم کی قوت، کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی، کسی بھی قوم کی بیک بون وہ ہے تو قوم کا نوجوان ہوتا ہے. اگر نوجوان پڑھا لکھا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ قوم پڑھی لکھی ہے. اگر نوجوان جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو کہا جائے گا کہ قوم بھی ان پڑھ ہے، جاہل ہے. اگر نوجوان با اخلاق، با کردار، اخلاق والا ہے، اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ قوم بھی با اخلاق ہے، اخلاق والی ہے، کیریکٹر والی ہے. اگر قوم کا نوجوان بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ قوم بھی بد کردار ہے، بد اخلاق ہے. محترم سامعین اکرام، ہمارے نوجوان ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آئی ڈی کارڈ ہے، ہماری پہچان ہے. نوجوان اپنے والدین کی تمناؤں کا مرکز ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ملک و قوم کی امیدیں انہی سے وابستہ ہیں. دنیا میں کوئی بھی انقلاب ہو، چاہے وہ دنیاوی انقلاب ہو، سیاسی ہو یا معاشرتی ہو، اس وقت تک کامیابی سے اس انقلاب کو ہم کنار نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں نوجوان شامل نہ ہو. نوجوان یقیناً طاقت ہے، ہر قوم کی طاقت ہے. تو نوجوانوں کو اپنی اہمیت سمجھنا ہوگا. اگر ہم نوجوان
اپنی حیثیت کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں اور اس پر عمل کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں تو یقیناً ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ اصلاح کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، اور ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہمارا معاشرہ چین و سکون اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ نوجوانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نوجوانوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ وہی اللہ ہے جس کو ہم کو اللہ نے پیدا کیا، وہی اللہ ہے جو ہم کو پیدا کیا کمزوری کے ساتھ۔ پھر وہ کمزوری کیسی کمزوری؟ جب ہم پیدا ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہماری ہاتھیں میں دم تھا، نہ ہمارے پیروں میں چلنے کے لیے دم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت عطا فرمائی، طاقت دیا۔ اس کے بعد ہم نوجوانی کی عمر میں پہنچے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت سے نوازا، طاقت عطا فرمایا، عقل مندی عطا فرمائی، کون سا کام ہمیں کرنا ہے، کون سا کام ہمیں نہیں کرنا، ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ نے یہاں فرمایا قوت سے مراد نوجوانی عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد یہ نوجوانی ڈھلتے انسان پھر کمزور کی طرف پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہو گیا اس کی زندگی کا تمام قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، نوجوانوں کے تعلق سے تاریخ میں بھری پڑی ہے کتابیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نوجوان تھے، اپنی عفت و پاک دامنی کی ایسی مثال قائم کی کہ اللہ نے نہ صرف ان کے نام پر ایک سورت اتاری بلکہ خود ان کی برات و پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے روکنے کے لیے ان کے معبودوں کو توڑ پھوڑ دیا اور پوچھنے پر برملا کہتے ہوئے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، ارے جاؤ تمہارے بتوں سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہیں تو، اگر وہ بات کرتے ہیں تو اپنے بتوں سے پوچھ لو کہ کون توڑا ہے۔ یہ توحید کو جگانے والے نوجوان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے اور ہم سب کے لیے پاک دامنی کی ایک مثال قائم کی۔ اسی طرح میرے بھائی، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ خوش نصیب نوجوان جنہوں نے اللہ کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے وفاداری، جوانمردی اور شجاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا تھا، اور شہادت کے بعد انہیں غسیل الملائکہ کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب بیوی سے معلوم کیا گیا، پتہ یہ چلا کہ حضرت حنظلہ غسل جنابت ابھی کیے نہیں تھے، اعلان ہوا جنگ کا، جہاد کا اعلان ہوا، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں غسل جنابت کر لوں اور مجھے دیر ہو جائے، میں نے مناسب نہیں سمجھا، ایسے ہی جنگ کے حالت میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نوجوان تھے، ان کے اندر طاقت تھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بھائی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہی تو تھے نا، جن کی گہرے علم کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے حلال کردہ، اللہ کے حرام کردہ امور کو سب سے زیادہ جاننے والا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل۔ اسی طرح میرے بھائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہی تو تھے کہ ان کی بہادری کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خالد تم اللہ کے بہترین بندے ہو، تم اللہ کے بہترین بندے ہو، اور تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ نوجوان تھے، 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم سندھ کی عوام پر اپنی بہادری و شرافت کا سکہ جما دیا تھا، اور اسی طرح دوسری طرف طارق بن زیاد اسلامی تحریک کی سربلندی کے لیے اپنے جوہر دکھائے، کوششیں کیے، محنتیں کیے، نوجوان تھا۔ میرے بھائی آج کا نوجوان کہاں ہے ہمارے نوجوان جن کی جوانی بیکاری میں گزر رہی ہے،
جوانیاں ہمارے ضائع ہو رہی ہے ہوٹلوں میں، ہماری جوانیاں ضائع ہو رہی ہے پارکوں میں، ہماری جوانیاں ضائع ہو رہی ہے کلبوں میں، ہماری جوانیاں ضائع ہو رہی ہے گلیوں میں کوچوں میں۔ ہمارے نوجوان کا لائف سٹائل ہے کہ جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، بستی کی کسی ہوٹل میں جا کر دوست و احباب کے ساتھ مل جل کر بیٹھے، گپ شپ کرے، ہنسی مذاق کرے، سگریٹ نوشی ہو جائے، چائے پیے، دیر دیر تک رات جاگے، پھر اس کے بعد جب مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رات دیر سے گھر پہنچتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ نہ فجر کی فکر ہے، نہ نماز کے بارے میں ٹینشن ہے، کوئی احساس نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی پابندی کرنے کے بارے میں ٹینشن نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں شریعت سے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ میرے بھائی آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کو سناتا ہوں جس کو سن کر ہمیں عبرت ہونا چاہیے اور ٹھان لے کر جائیے کہ ہم عمل کریں گے۔ ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آنی پڑے گی، ضرورت ہے، وقت ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ میرے بھائی اگر ہم نہیں بدلیں گے واللہ ہم تو کمزور ہیں اور کمزور ہوتے جائیں گے۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کے بارے میں بتایا کہ کہا شبابک قبل حرمک، تمہاری نوجوانی کو تم غنیمت سمجھو، تمہیں بوڑھاپا لاحق ہونے سے پہلے۔ اس کے بعد فرمایا وصحتک قبل سقمک، تمہاری صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، تمہاری مالداری کو، اللہ نے جو مال دیا نا، پتہ نہیں اللہ اکبر مالداروں کا دل چھوٹا ہو گیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ان کے ہاتھ بند ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری لاحق ہونے سے پہلے۔ اور وفراغ قبل شغلک، اپنے خالی وقت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ میرے بھائی اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ نوجوانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو۔ جو بندہ، جو نوجوان نوجوانی کو نہیں سمجھے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا۔ اور حدیثیں آنے والی ہیں، پورے جمعے کے خطبے میں یہ حدیث ہے نا، ٹھان لو اور عمل کرنے کے بارے میں فکر مند رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں صحت دیا ہے، ہمیں خالی وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اگر ہم غنیمت نہیں سمجھیں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ناشکرے بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے پاس ہر چیز کے بارے میں، آپ کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کی زندگی کے تعلق سے سوال ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى۔ پانچ چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ پانچ سوال کر لے۔ پانچ سوال پوچھنے تک ہمارے قدم ہلیں گے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا سوال ہوگے؟ عن عمری، آپ کی عمر کے تعلق سے، ہماری عمر کے تعلق سے اللہ پوچھے گا، عمر دیا تھا، کیا کیا تو نے؟ عمر کو ضائع کیا؟ اپنے وقت کو تو کس میں گزارا؟ اپنی ساری عمر کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا کس میں گزارا؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اور جواب دینے میں ہم چوری نہیں کر سکیں گے، ہم جواب دینے میں چوری نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو میرے موضوع سے تعلق ہے، یہی بات بتاؤں گا، وعن شبابک فیما ابلاہ۔ اے نوجوانوں سنو اس حدیث کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اے نوجوانوں، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ ہوٹلوں میں،
پارکوں میں، عیاشی میں، عشق و محبت کے چکر کاٹنے میں اللہ ضرور سوال کرے گا اس کے بارے میں. جواب کیا دینا ہے؟ ہم نوجوانوں کو اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے، ٹینشن ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ایک نہ ایک دن ہمیں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سوال کا جواب ہمیں دینا ہے. اللہ پوچھے گا تیری جوانی تو نے کہاں گزاری؟ تو دوسرا سوال دیکھیے، اب اس حدیث پر غور کرنے والی بات ہے کہ عمر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. بھائی ظاہر سے بات ہے، عمر میں نوجوانی بھی آ گئی نا. آدمی جوانی سے تو عمر میں گزرتا ہے، بڑھاپے میں گزرتا ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الگ سے نوجوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. عمر کے بارے میں سوال کرے گا ہی کرے گا، لیکن خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانی کے بارے میں سوال کرے گا. کتنے نوجوان ہیں جن کو اپنی جوانی کے بارے میں احساس تک نہیں ہے، فکر تک نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ ہمارے ایک ایک منٹ، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا تو نے زندگی کیسے گزاری، کن چیزوں میں گزارا، اللہ کی اطاعت میں گزارا یا معصیتوں میں گزارا، سوتے ہوئے گزارا یا جاگتے ہوئے گزارا، فضول کاموں میں گزارا، کس میں گزارا. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. میرے نوجوان بھائیوں، عمر کے جس مرحلے میں میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مرحلے میں عبادت کر لو، اس لیے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں شریعت میں جو فضیلتیں اسی مرحلے میں نصیب ہوتی ہے. جوانی اگر ہم سے رخصت ہو گئی، جوانی چلے گئی، وہ فضیلتیں ہم کو نہیں ملیں گی، نہیں ملے گی. جوانی گزر گئی، وہ فضیلتیں ہم کو چلی گئی، چاہ کر بھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. 7 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن لوگ تڑپیں گے سائے کے لیے، سایہ نہیں ہوگا. انسان پسینے میں شرابور ہوگا، سورج ہمارے بالکل سروں کے اوپر ہوگا، انسان بھاگے گا، تڑپے گا، مدد کرنے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسے حالت میں انسان کی تڑپ اللہ اکبر کیا ہوگی، اللہ جانے، اللہ بہتر جانے. ایسی حالت میں اللہ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. منظر کہنے کے لیے اور سننے کے لیے ایک دم آسان لگ رہا ہے، جب پریکٹیکل کی بات آئے گی نا قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا میرے بھائی، بہت بھاری پڑے گا. ان 7 لوگوں میں ایک آدمی وہ ہے، نوجوان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کی عبادت میں سستی سے کام نہیں لیا ہوگا، بھرپور طریقے سے اللہ کی عبادت کیا ہوگا، اللہ کو اس نے منایا ہوگا. ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اس حالت میں، تنگی کی حالت میں بلائے گا اور اپنے سائے میں جگہ دے گا اس کو. اللہ ہم سب کو اس میں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے نوجوانوں کی تربیت نصیب فرمائے، آمین. تو یہ وہ فضیلت ہے میرے بھائی جو جوانی میں گزرنے کے بعد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ہماری جوانی گزر گئی یہ چیز ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی. آج کتنے بزرگ ایسے ہیں، عمر دراز لوگ جو اپنی جوانی میں دور رہے عبادتوں سے، دین میں ان کو استقامت بعد میں نصیب ہوئی، لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد ترستے ہوں گے، تڑپتے ہوں گے، اپنی گزری ہوئی جوانی پر پچھتاوا محسوس کرتے ہوں گے، لیکن واپس آنے والا تو نہیں ہے. میرے بھائی سجدوں کی بہت بڑی قیمت ہے نوجوانوں. یقیناً آپ کے سجدوں کی بڑی قیمت ہے اور تمہارے نمازوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں واللہ، اور تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے صدقہ و خیرات کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری تلاوت کی بہت بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے اخلاق و کردار جو جوانی کی حالت میں تم دکھاتے ہو یہ بہت بڑا قیمتی جوہر ہے، بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت ہے. اگر تم نے، ہم نے، میں نے، آپ نے اگر ضائع کر دیا ہم نے بہت بڑی چیز کھو دیے ہیں. آج برائی کے انبار ہیں، جہاں دیکھو برائیاں، جہاں دیکھو برائیاں، برائیاں ہر طرف ہمیں دعوت دے رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں.
آج سارے پروگرام میرے بھائی نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے بنا رہے ہیں، سارے فتنے نوجوانوں کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جس کلچر کو وجود میں لایا جا رہا ہے، نوجوان تمہارے خاطر لایا جا رہا ہے، یہ نوجوانوں کے لیے خاطر لایا جا رہا ہے۔ نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس کا رزلٹ؟ ہر طرف برائی ہی برائی، اور برائی ہمیں ہر سڑک پہ دعوت دے رہی ہے، ہمیں ہر طرف دعوت دے رہی ہے، ہر گلی میں ہمیں برائی دعوت دے رہی ہے، بس اسٹینڈوں میں دعوت دے رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں دعوت دے رہی ہے، ایئرپورٹوں میں دعوت دے رہی ہے۔ کون سی گلی ہے، کون سی گلی بچی ہوئی ہے جہاں برائی ہم کو دعوت نہ دیتی ہو؟ ہر جگہ ہم کو دعوت دے رہی ہے۔ میرے بھائی ایسی حالت میں نوجوانوں کو استقامت سے کام دکھانا چاہیے، استقامت سے کام لینا چاہیے۔ کیسی استقامت؟ سبحان اللہ، یہی 7 لوگوں میں ایک نوجوان کے بارے میں، ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت ان کو سایہ نہیں ملے گا اس وقت ایسے آدمی کو بھی سایہ ملے گا۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک وہ نوجوان ایسا بھی ہوگا، ایک عورت آگے بڑھ کر دعوت دے رہی ہے، اور عورت بھی کون؟ بڑی حسین و جمیل، بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی، جس کا مرتبہ اونچا ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے خاندان کی بیٹی ہے۔ ایسی عورت آگے بڑھ کر بلاتی ہے مرد کو، اور مرد کہتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں کام، یہ جرت، یہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا۔ صورتحال یہی ہے میرے بھائی، ہمارے اندر ایسے جذبات کب آئیں گے؟ ہم ایسے نوجوان کب بنیں گے؟ انی اخاف اللہ کہنے والے نوجوان آج ہمیں خالی نظر آتے ہیں۔ کہاں نظر آتے ہیں ایسے نوجوان؟ الا ماشاء اللہ، ہوں گے نوجوان، اچھے بھی نوجوان ہوں گے، گارنٹی ہوں گے، اللہ نے اچھوں کو بھی بنایا ہے۔ ایسی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے نوجوان خراب ہیں، ہمارے نوجوانوں میں بہت اچھے نوجوان بھی ہیں، لیکن اکثریت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، ہماری نوجوان نسل پوری طرح بگڑی ہوئی ہے، غلط راستے کو اختیار کی ہوئی ہے، سدھرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی نوجوان کا تذکرہ آتا ہے میرے بھائی، یہ نہ سمجھے کہ صرف مردوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، مرد کے ساتھ ساتھ نوجوان میں عورت بھی شامل ہے۔ میرے بہنوں، میں آپ کو خصوصی طور پر میرے بہنوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہوگا، پڑھا ہوگا، اچھی کالجوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، بہت اعلیٰ تعلیم، لیکن ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے تو بہت ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مثالی ماں اور ایک وفادار بیویوں کی کمی ہے، مثالی ماں اور وفادار بیویوں کی کمی ہے۔ میرے بھائی حضرات، باپ حضرات اور ذمہ دار حضرات جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے نوجوان بچیوں کی تربیت کرو، اپنی نوجوان بچیوں کی تربیت کرو۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں جو عورت کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے، اور مجھے امید ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے کے بعد میری بہنوں کو، میری ماؤں کو ان باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی، میری بہنیں غور سے سنیے گا، 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی عورت میں وہ 4 چیزیں آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے ہیں، اگر وہ 4 صفات اس میں موجود ہوں گی، عورت میں یا بچی میں، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ عمل کریں گی، ٹھان لیجئے، ارادہ بنائیے اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ صلت خمسہا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، کوئی تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہارا شوہر تمہیں بول رہا ہے، تمہارا باپ تمہیں تعلیم دے رہا ہے نماز پڑھو، کوئی تمہیں بولنے کی توفیق بھی مت کرے، نمازوں کی بہت اچھی طرح پابندی کر لو۔ وصامت شہرہا، رمضان کے جو روزے ہیں 30، اس کو پابندی کے ساتھ رکھ لیا کرو۔ اس کے بعد وحفظت فرجہا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو،
اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اس کے بعد وطاعت زوجہا, اپنے شوہروں کی نافرمانی مت کرو, شوہروں کی اطاعت کرو, ان کے ساتھ بدسلوکی کا کام مت کرو, ان کو غصہ مت دلاؤ, ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں, ایک مرد تھکا ماندہ ہو کر آزمائشوں کے لڑ کر اپنے گھر میں آتا ہے. میرے بہن خدیجہ بن جاؤ. جب بھی مرد تمہارے گھر کا رخ کرتا ہے, ہمارا کردار, ہمارے ماؤں کا, ہمارے بہنوں کا کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہونا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں عائشہ نام کی لڑکیاں بہت ہیں, فاطمہ نام کے بہت ہیں, خدیجہ نام کے بہت ہیں, صحابیات کے نام بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار ہمارے اندر موجود نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار ہمارے اندر موجود نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار ہمارے درمیان مفقود ہو چکا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام آ گیا تو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. کون ہے معلوم؟ یہ تو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے. یہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہے رضی اللہ عنہا. کیا کہتی تھی معلوم؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر. کہتی تھی اگر میں مر جاؤں تو میری قبر کو رات کے وقت میں اٹھانا, مجھے تدفین کے لیے رات میں لے کر جانا. کیوں؟ اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتی, یہ میں گوارا نہیں کرتی, اور یہ مناسب میں نہیں سمجھتی کہ میرے قبر پر بھی کوئی غیر مرد مجھے دیکھے اور اندازہ لگائے کہ فاطمہ موٹی ہے, پتلی ہے. یہ اندازہ بھی مجھے پسند نہیں ہے. اس لیے جب اندھیرے میں مر جاؤں گی تو اندھیرے میں مجھے تدفین کرنے کے لیے جاؤ نا. اللہ اکبر. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر والوں کو پیغام دے رہی ہے کہ مجھے دفنانے کے لیے رات کے حصے میں لے کر جانا, اس لیے کہ کوئی غیر مرد مجھ پر نگاہ نہ ڈالے. دیکھیے کتنی فکر مند تھی. اللہ اکبر. آج ہمارا ماحول, اللہ اکبر, بولنے بھی شرم آتی ہے جی, بولنے بھی شرم آتی ہے. فیس بک, انسٹاگرام, یہ جو فتنہ ابھر رہا ہے, خاص کر ہمارے نوجوان بچیاں اتنا زیادہ اس میں ملوث ہے. اللہ اللہ, اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. میرے بھائیوں, آج امت مسلمہ میں بہت زیادہ الجھنیں ہیں. ان الجھنوں میں سب سے بڑا جو الجھن ہے ہمارے زندگی میں وہ ہے شہوت پرستی. اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں, عشق و محبت کا چکر, لڑکیوں کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ہی جانے کون اس سے محفوظ ہے, اللہ ہی جانے کون اس سے محفوظ ہے. شاعر کہتا ہے ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء. میرے جانے کے بعد مردوں کے لیے جو سب سے بڑا, مردوں کے لیے جو فتنہ ہوگا, خطرناک جو ثابت ہوگا, وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا. مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہوگا. میرے بھائی اور میری بہنیں, خصوصاً کالجوں میں پڑھنے والے ہماری نسل کی ہم بات کریں تو علامہ الطاف حسین حالی اپنے شعر کے انداز میں یوں کہتے ہیں, اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا, اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا, جس گھر میں سر اٹھایا اس کو دبا کے چھوڑا. ایک درس سے تیری حالی بچا ہوا تھا, ایک درس سے تیری حالی بچا ہوا تھا, اس کے بھی دل میں آخر چرکا لگا کے چھوڑا. دنیا شہوتوں کا بازار بن چکی ہے, اور اس بازار میں ہر قدم آبرو لٹ رہی ہے یا آبرو بک رہی ہے. یا تو عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے یا عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف میرے بھائی, سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, پوری دنیا کو جلا کر رکھا ہے, پوری دنیا کو برباد کر رکھا ہے. اچھے لوگ بھی اس میں پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کا فتنہ, ہر برائی آسان ہو گئی ہے, ہر برائی آسان ہو گئی ہے. ہر برائی ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, ہر برائی ہمارے نوجوانوں کے جیب میں ہے. بہت سارے نوجوان جن کی راتیں کیسی گزرتی ہیں, ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے رات میں تنہائی میں کمرے میں ہوں گے, ہماری راتیں گناہوں سے معمور ہوگی,
ہمارے راتیں گناہوں سے معمور ہوگی. اپنے ضمیر سے پوچھئے, اپنے آپ سے پوچھئے کہ کمرے میں ہم اکیلے ہیں, ہاتھ میں موبائل ہیں, گانے سنے جا رہے ہیں, میوزک سنے جا رہی ہے, گندی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, لڑکیوں سے چیٹنگ کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غور سے سنیے گا, اپنے کانوں کو پوری طرح کھول لیجئے اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کے پاس بہت سارے نیکیاں ہوں گے, بہت سارے نیکیاں ہوں گے, لیکن ان سارے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھول کے مانند اڑا دے گا. تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں ہوں گے, سارے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اس کے نیکیاں کام نہیں آئیں گی, اس کے نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوصاف کیا ہیں ہم کو بھی بتائیے, کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے, وہ تمہاری طرح نماز پڑھتے ہوں گے, تمہاری طرح تلاوت کرتے ہوں گے, تمہاری طرح نمازوں میں حصہ لیتے ہوں گے, لیکن جب اکیلے ہوں گے فوراً اللہ کی حرمتوں کی پامالی کریں گے. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اکیلا ہے آدمی, ان کے اور گناہوں کے درمیان کوئی آڑ محسوس نہیں ہوگی. اس وقت اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف نہیں ہوگا, فوراً اللہ کی حرمت کی پامالی کریں گے. ایسے لوگوں کے نیکیاں قیامت کے دن دھول کے مانند اڑ جائیں گے, کچھ کام نہیں آنے والی ہے, ضائع ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائی اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اب تھوڑا چوکنا ہو جائیے, غور سے سنیے, غور سے. اور میرے خطبے کا خلاصہ یہ حدیث, واللہ بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں, شاید کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, بالکل نہیں سنا ہوگا. اور حدیث صحیح ہے, ضعیف حدیث نہیں سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے, ہو بہو ایسی سنا رہا ہوں آپ کو, اور بہت ہی تعجب میں ڈالنے والی حدیث ہے. اور ٹھان لیجئے سننے کے بعد کہ عمل کر کے جائیں گے. اللہ مجھے بھی ایسا بنائے. اللہ میں بھی ایک نوجوان ہوں اور نوجوانوں کو ایک تعلیم دے رہا ہوں, پیغام دے رہا ہوں. اللہ میرے اندر پہلے تبدیل عطا فرما, اور ہمارے نوجوان بھائیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تبدیلی عطا فرمائے. دیکھیے غور سے سنیے حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے, حدیث ضعیف نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے. کون نوجوان ہے بھائی؟ سنیں گے اور عمل کرنے کا ارادہ لے کر جائیں گے یہاں سے. اور میرا واللہ اس جمعے کا خلاصہ ہے یہ حدیث. میں جب پڑھا تو میں بھی دنگ رہ گیا. ایسی بات, اللہ اکبر. باقاعدہ اس حدیث کی تحقیق ایک صفحے کی موجود ہے, اس کے بعد علماء نے فتویٰ دیا ہے یہ حدیث صحیح ہے. سبحان اللہ. اللہ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے, اللہ تعجب کرتا ہے. کون جی؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر جس کے اندر صبوہ نہ ہو. صبوہ, اب صبوہ کس کو کہتے ہیں؟ اب صبوہ کی تفسیر بھی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے. الصبوہ الہوا, عربی کی عبارت ہے الہوا. صبا یعنی الہوا, خواہش, یعنی نفسانی خواہشات کی طرف میلان. گناہ کی طرف انسان کا دل جھکتا نہیں ہے. گناہ سامنے موجود ہے لیکن گناہ کی طرف وہ بڑھتا نہیں ہے. گناہ کے راستے اس کے لیے کھلے ہیں لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں آنے کے بعد وہ گناہوں کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے. ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے. اللہ اکبر. گناہ کرنے کے راستے ہیں اس کے پاس, وہ چاہے تو برائی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. چانسز بہت ہے اس کے پاس, کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ کے ڈر سے وہ پیچھے چلا جاتا ہے.
اپنی خواہشات جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں اس پر کنٹرول جو بندہ کرتا ہے نا، جو نوجوان کرتا ہے، ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد میں تو دنگ رہ گیا، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شامل فرمائے. آمین. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل فرمائے. نوجوان کیسے تھے میرے بھائی؟ حضرت مصعب بن عمیر ایک نوجوان تھے جی، نوجوان تھے. کتنے مالدار تھے معلوم؟ ایک مرتبہ کپڑے پہن لیے، دوسری مرتبہ کپڑے نہیں پہنتے تھے. عطر لگا کر جس گلی سے گزرتے، صبح میں اگر گزرے تو شام تک لوگوں کو خبر تھی مصعب بن عمیر گزرے ہیں یہاں سے. کون؟ مصعب بن عمیر گزرے ہیں. اتنے مالدار صحابی. اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ شہید ہوئے نا، ان کے پاس صرف ایک ٹاٹ بچی ہوئی تھی. ٹاٹ، جو ٹاٹ ہوتی ہے نا، تھیلا بولتے ہیں اس کو، وہ بچی ہوئی تھی. ان کے شہید ہونے کے بعد ان کی قبر کو، ان کے کفن کو جب پہنایا گیا، سر کو ڈھانپ رہے تو پیر کھل جا رہے ہیں، اور پیر کو ڈھانک رہے تو سر کھل جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بات ہوئی، معلوم ہوئی، تو ان کو اذخیر گھاس نام سے ان کے پیروں کو ڈھانک کر ان کو تدفین کیا گیا. سبحان اللہ. یہ نوجوان صحابی تھے، اپنی ساری دولت کو، اپنے سارے گھر والوں کو، ساری قربانیاں کر کے آئے تھے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے. ان کے ہاتھ میں 2 نوجوان اسلام قبول کیے. یہ بات آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. 2 نوجوان ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے، مصعب بن عمیر. ایک ہے حسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. یہ 2 صحابی دیکھیے ایک نوجوان کی تاثیر کیا ہوتی ہے اپنی جوانیت میں، اپنے بہادری کے وقت میں، اپنی قوت کے وقت میں. حسید بن حضیر کون ہے معلوم ہے؟ جب مصعب بن عمیر ان کو دعوت دی تو دعوت کو انہوں نے الحمدللہ اللہ کی طرف سے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد قرآن اتنا بہترین پڑھتے تھے کہ ان کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. اللہ اکبر. فرشتے دنیا میں آ کر ان کی تلاوت کو سنتے تھے. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں اسلام قبول کی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جن کے مرنے کے بعد عرش ہل گیا تھا. عرش ہل گیا تھا، اور ان کے جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے نماز کے لیے شامل ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور سعید بن خدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کی قبر کو میں جب کھود رہا تھا تو مجھے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. یہ وہ صحابی ہے، یہ سب نوجوان تھے. ہماری نوجوانیت کہاں جا رہی ہے آج؟ میرے بھائی پیغام ہے، دنیا ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور ہماری جوانیت بھی ختم ہونے والی ہے. اگر ہم جوانیت کے مرحلے سے ہم گزر گئے لیکن ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سب کو پوچھنے والا ہے. اپنا جائزہ لیجئے اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش ضرور کیجئے، اور ایسا بندہ بن کر دکھائیے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم پر تعجب کرے. یقیناً یہ حدیث جو ابھی خطبے کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ ایسے نوجوان پر تعجب کرتا ہے جس میں سبو نہ ہو، اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت اس کے رکھتا ہو، گناہ سامنے آنے کے باوجود بھی اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا بچ جاتا ہے. اللہ ایسے نوجوان پر تعجب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بہترین مثالی نوجوان اللہ ہم سب کو بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، اللہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے غلطیوں کو اللہ تو معاف فرمائے. اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے صحابہ ہو. اللہ ہمارے لیے آئیڈیل کوئی دوسرے دنیا کا فتنہ نہ ہو. بڑا تعجب ہوتا ہے. اللہ رحم فرمائے. ہمارے نوجوان نسل کتنی بگڑی ہوئی دیکھیے. اگر کوئی فٹ بال کا پلیئر، اگر کوئی ہیرو، اگر انہیں بال شیطانیت کے ٹکر آتا ہے، ہمارے نوجوان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. مسلمان نوجوان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے. یہ بہت بڑا عذاب ہے، عذاب ہے. اللہ سے ہم کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالذکر الحکیم انہ تعالی جواب کریم ملک بر رحیم رب حلیم.